اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ قانون ہوتے کیوں ہیں؟ کیا یہ صرف کچھ اصول ہیں جو ہمیں قابو میں رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، یا پھر اس کا کوئی گہرا تعلق ہماری اپنی فطرت سے ہے؟ تو چلیں آج کی اس گفتگو میں ہم اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قانون صرف کاغذ کے چند ٹکڑے نہیں، بلکہ ہماری پوری تہذیب کی اصل بنیاد ہے۔ اس ساری بحث کی جڑ ایک بہت پرانی لیکن آج بھی اتنی ہی سچی بات میں ہے۔ ہزاروں سال پہلے ارسطو نے کہا تھا، انسان ایک معاشرتی جانور ہے۔ اب یہ صرف ایک فلسفیانہ جملہ نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ وہ ماسٹر کی ہے جس سے ہمارے پورے سماجی نظام کا تالا کھلتا ہے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان کا مل جل کر رہنا کوئی انتخاب نہیں، بلکہ ہماری بقا اور ہماری خوشی کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اکیلے رہ کر انسان ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ ہماری پہچان، ہماری کامیابی، سب کچھ معاشرے سے جڑے ان رشتوں پر ہی منحصر ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک چیز دوسروں کی محنت سے جڑی ہے۔ صبح کی چائے کا کپ ہو یا جس سڑک پر سفر کرتے ہیں، ہماری تعلیم، صحت، یہاں تک کہ ہماری حفاظت، سب کچھ ایک دوسرے پر انحصار کرنے سے ہی ممکن ہے۔ یہ جو ایک دوسرے پر انحصار کا جال ہے نا، اس میں کون کون شامل ہیں؟ کسان ہیں، مزدور ہیں، ہمارے استاد، ڈاکٹرز، انجینئرز، فہرست بہت لمبی ہے۔ اور یہی وہ باہمی انحصار ہے جس نے پہلے خاندان بنائے، پھر قبیلے اور بستیاں، اور آج کی جدید ریاستیں بھی اسی بنیاد پر کھڑی ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، مل جل کر رہنا ضروری ہے، لیکن اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم سب کی آزادیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر ہر شخص صرف اپنی مرضی چلانے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ تو جناب یہ ہے وہ جسے آزادی کا تضاد کہتے ہیں۔ معاشرے میں رہنے سے حقوق تو ملتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کچھ ذمہ داریاں، کچھ فرائض بھی آ جاتے ہیں۔ سوال تو وہی ہے، اگر ہر کسی کو کھلی چھوٹ دے دی جائے تو کیا معاشرہ چل پائے گا، یا پھر ہر طرف بس افراتفری ہی ہوگی؟ اور یہ حقوق ہیں کیا؟ بنیادی طور پر اپنی جان کی حفاظت کا حق، اپنی ملکیت یعنی مال کی حفاظت کا حق، اپنی عزت کی حفاظت، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی آزادی اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی آزادی۔ یہ سب بہت ضروری ہیں، بالکل، لیکن یہیں سے ایک بہت بڑا سوال بھی کھڑا ہوتا ہے۔ سوچیں ذرا، اگر ہر کوئی کہے کہ میری مرضی، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، تو کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، ایک شخص کی آزادی دوسرے کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ پھر تو وہی جنگل کا قانون چلے گا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور کمزور کو دبا لے گا، اور اسی تباہی سے بچنے کے لیے انسان نے ایک حل نکالا۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، قانون کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے مسائل کا حل ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قانون کو جرم جنم دیتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ جب معاشرے میں چوری، دھوکہ یا تشدد جیسا کوئی مسئلہ بڑھنے لگتا ہے تو پورا معاشرہ مل کر ایک لکیر کھینچ دیتا ہے، ایک باؤنڈری، اور یہ کہتا ہے کہ بس اس حد کو کوئی پار نہیں کرے گا۔ یہی لکیر، یہی حد قانون ہے، یہ ہمارا اجتماعی سیفٹی سسٹم ہے۔ تو قانون بنتا کیسے ہے؟ اس کا ایک سیدھا سادہ سا عمل ہے۔ سب سے پہلے معاشرے میں کوئی نیا مسئلہ سر اٹھاتا ہے، مثال کے طور پر آج کل جیسے آن لائن فراڈ بہت ہو رہے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس سے تحفظ چاہیے۔ اس کے جواب میں ایک حد مقرر کی جاتی ہے اور پھر ایک نیا قانون بنا دیا جاتا ہے، جیسے سائبر کرائم کا قانون۔ ٹریفک کے قوانین سے لے کر ماحولیاتی قوانین تک، ہر قانون کے پیچھے ایسی ہی ایک کہانی ہوتی ہے۔ اچھا، اکثر لوگ قانون کو صرف ایک ڈنڈا سمجھتے ہیں جو غلطی کرنے پر پڑتا ہے، لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ قانون کا مقصد صرف سزا دینا نہیں، بلکہ اس کا ایک بہت گہرا اخلاقی مقصد بھی ہے۔ یہ ایک رہنما بھی ہے، ایک استاد بھی۔ تو قانون کے دو چہرے ہیں، ایک ہے چھڑی والا چہرہ جو جرم ہونے کے بعد سزا دیتا ہے، لیکن دوسرا اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم چہرہ ایک رہنما کا ہے۔ یہ ہمیں نقصان ہونے سے پہلے ہی سکھاتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ یہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام اور اپنی سماجی ذمہ داریاں سکھاتا ہے۔ اور قانون ہمیں جو سب سے بڑا اخلاقی سبق سکھاتا ہے وہ اس ایک جملے میں ہے کہ ہماری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے کسی دوسرے کی حد شروع ہوتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے حقوق جتنے اہم ہیں اتنے ہی اہم ہمارے ساتھ رہنے والوں کے حقوق بھی ہیں، اور مل جل کر رہنے کا بس یہی ایک سنہری اصول ہے۔ تو چلیں اب ان ساری باتوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر دیکھتے ہیں۔ ہم نے سفر شروع کیا تھا انسانی فطرت سے، اور اب ہم قانون کی اہمیت تک پہنچ گئے ہیں جو کسی بھی مہذب معاشرے کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، یہ ایک پوری زنجیر ہے۔ سب سے پہلے ہماری انسانی فطرت ہمیں اکٹھا رہنے پر مجبور کرتی ہے، جس سے معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرے میں حقوق اور فرائض پیدا ہوتے ہیں۔
جب ان حقوق کو پامال کیا جاتا ہے تو وہ جرم بن جاتا ہے۔ اس جرم کو روکنے کے لیے قانون آتا ہے۔ قانون سے سب کے لیے انصاف ممکن ہوتا ہے، اور جہاں انصاف ہو وہی معاشرہ مستحکم رہتا ہے۔ یہ ایک ایسی کڑی ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ قانون صرف پابندیوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ وہ ستون ہے جس پر ہماری تہذیب کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اگر یہ ستون ہٹا دیا جائے تو معاشرے کا ڈھانچہ دھڑام سے نیچے آ گرے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو کمزور کو طاقتور سے بچاتی ہے اور سب کے لیے ایک پرامن زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر غور کرنا بہت دلچسپ ہو سکتا ہے، کیا قانون ہماری اچھائی کی علامت ہے یا پھر یہ ہماری برائی کے خوف سے پیدا ہوا ایک ضروری رد عمل ہے؟ یعنی کیا یہ ہماری بہترین نیتوں کا نتیجہ ہے یا ہماری بدترین خصلتوں کو قابو میں رکھنے کا ایک ذریعہ؟